بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت مولانا غلام رسول راجکی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب حیات قدسی میں الہی بشارت اور موضع خواجہ والی کا واقعہ کے عنوان سے لکھا ہے کہ میں نے رویا میں دیکھا کہ موضع راجکی میں ہمارے مکان کی چھت پر اللہ تعالیٰ میری والدہ ماجدہ کے تمثل میں جلوہ فرما ہے اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس بشارت الہی کے بعد موضع پادشاہی ضلع جہلم کا مولوی احمد دین، جو احمدیوں کے خلاف لوگوں کو اشتعال دلانے میں حد درجہ زبان شر رکھتا تھا، موضع خواجہ والی میں جو ہمارے گاؤں سے قریباً 4 کوس کے فاصلے پر واقع ہے، آیا اور آتے ہی اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ جن دیہات میں مرزائی پائے جاتے ہیں وہ اس کنویں کی طرح ہیں جس میں خنزیر پڑا ہوا ہو، پس اگر گاؤں والے گاؤں کو اور اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتے ہیں تو ان مرزائیوں کو نکال باہر دیں۔ اس قسم کی تقریروں کا سلسلہ جب کچھ روز جاری رہا تو لوگوں میں ہر طرف ہماری عداوت کے شعلے بھڑک اٹھے، اور ایک جمعے کے دن جب کہ لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے باہر سے بھی آئے ہوئے تھے اور اس طرح سے موضع خواجہ والی میں گرد و نواح کے ہزارہ لوگوں کا اجتماع ہو گیا تھا، اس مولوی نے لوگوں کو احمدیوں کے خلاف بہت اشتعال دلایا۔ میں ان دنوں چونکہ تبلیغ کی غرض سے موضع رجوع اور موضع ہلاں ضلع حالیہ گیا ہوا تھا، اس لیے میرے بعد احمدی احباب اس مولوی کی فتنہ پردازیوں سے سخت خائف ہو گئے۔ آخر بعض مولویوں کے یقین دلانے پر کہ مرزائیوں میں سے کوئی بھی مجمع میں تقریر کرنے کی جرأت نہیں رکھتا، جب مولوی احمد دین نے ہمارے احمدیوں کو مقابلے کا چیلنج دیا تو اس علاقے کے احمدیوں میں سے مولوی امام الدین صاحب اور مولوی غوث محمد صاحب وغیرہ ہما نے ہمارے چودھری مولا داد وڑائچ احمدی ساکن لنگ کو میرے بلانے کے لیے موضع ہلاں بھیجا۔ چنانچہ میں اطلاع پاتے ہی گھوڑی پر سوار ہو کر موضع خواجہ والی پہنچ گیا اور آتے ہی ایک عربی خط لکھ کر مولوی احمد دین کے پاس بھیجا، جسے وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے پڑھنے سے قاصر رہا، اور جیب میں ڈالتے ہوئے میری طرف پیغام بھیجا کہ آپ یہاں آ کر ممبر پر چڑھ کر تقریر کریں۔ چنانچہ میں بما احباب وہاں پہنچتے ہی ممبر کے قریب گیا اور اسے کہا کہ آپ ممبر سے نیچے اتریں، میں تقریر کرتا ہوں، تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ رسول کے ممبر پر میں کافر کو تقریر نہیں کرنے دوں گا، اور اس طرح اس نے مجھے تقریر کرنے سے روک دیا اور حضور اقدس علیہ السلام کی کتاب ازالہ اوہام نکال کر انا انزلناہ قریب من القادیان کے الہام پر اعتراضات شروع کر دیے، اور اس کی جہالت کا نمونہ یہ تھا کہ لفظ دائیں کو دائن بنون موقوف پڑھا۔ جب میں نے جوابات دے کر لوگوں پر اس کی بے علمی کو واضح کیا تو اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے مجھے ایک تھپڑ مارا جو میرے منہ کی بجائے میرے امامے پر لگا اور وہ میرے سر سے کچھ سرک گیا۔ اس بدتمیزی کو دیکھ کر حاضرین میں سے چودھری جان محمد نمبردار وڑائچ اور چودھری ہست خان مانگٹ اٹھے اور اس مولوی کو بہت ہی ڈانٹا اور ملامت کی، اور جتنا مجمع تھا منتشر ہو گیا۔ اس موقع پر خدا تعالیٰ کے فضل سے چند منٹوں میں ہی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام اور دعوے کا اعلان ہزارہ لوگوں تک پہنچ گیا، اور اس مولوی کی بے علمی اور بدتمیزی واضح ہو گئی۔ دوسرے دن جب مجھے معلوم ہوا کہ مولوی احمد دین ابھی اسی گاؤں کی ایک مسجد میں ہے تو میں نے یہاں کے نمبردار چودھری جان محمد کو کہا کہ میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کو قرآن مجید اور احادیث اور اسلام کی روح سے تسلیم کر کے اپنی ساری قوم اور آپ لوگوں سے مذہب کی بنا پر علیحدہ ہوا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ مولوی احمد دین کو بلا کر میرے ساتھ گفتگو کرائیں تاکہ جس شخص کے پاس بھی سچائی ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ چودھری جان محمد نے کہا
بات تو معقول ہے، ہم ابھی مولوی احمد دین کو کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جب مولوی احمد دین کو میرا یہ پیغام سنایا تو وہ کہنے لگا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس موضع کے تمام ذمہ دار مولوی غلام رسول راجگیر کی قوم کے ہیں، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ یہاں کوئی فساد نہ ہو جائے۔ میں نے کہلا بھیجا کہ مولوی احمد دین جیسا بھی چاہیں اپنے امن و تحفظ کے متعلق تسلی کر لیں، مگر میرے ساتھ گفتگو ضرور کریں۔ اس کے بعد مولوی احمد دین نے گھوڑی منگوائی اور موضع گڈھو بھاگ گیا، جہاں چند روز کے قیام کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ اسے عطشک ہو گئی ہے۔ پھر وہاں سے وہ اپنے وطن ضلع جہلم چلا گیا اور دوبارہ ہمارے علاقے میں آنے کی اسے جرأت نہ ہو سکی، اور سنا کہ وہ وہاں وطن میں جلد ہی مر گیا اور دنیا میں اسے رہنے کے لیے زیادہ مہلت نہ مل سکی۔ مولوی احمد دین کی اس شکست فاش کو دیکھ کر بھی جب موضع خوجیں والی کے لوگوں کی آنکھیں نہ کھلیں تو میں نے چند روز موضع مذکور میں قیام کیا اور ان لوگوں کو سمجھایا، مگر پھر بھی ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو میں نے رات خواب میں دیکھا کہ اس گاؤں پر طاعون نے ایسا حملہ کیا ہے کہ گھروں کے گھر ویران ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ابھی کچھ دن ہی گزرے ہوں گے کہ اس خواب کی تعبیر وقوع میں آئی اور یہاں کے تقریباً 1100 آدمی طاعون کا شکار ہو گئے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ گرد و نواح کے دیہات میں بالکل امن ہے اور یہاں ایک قیامت برپا ہے تو ان میں سراسیمگی پیدا ہوئی اور آپس میں کہنے لگے، آخر اس عذاب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس وقت ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ لوگ اس تباہی کے متعلق چہمگوئیاں کر رہے ہیں تو ایک بزرگ انسان یا فرشتہ ظاہر ہوا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ اس عذاب کا موجب وہ تھپڑ ہے جو خدا کے ایک بندے کو خدا کا حکم سناتے ہوئے اس گاؤں میں مارا گیا تھا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، حیات کرسی، صفحہ 30-31، کمپوز ایڈیشن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔